ویلکم ٹو نیوز وائز، میں ہوں عارفہ نور۔ آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے جو حالیہ ضمنی انتخابات کے حوالے سے کھڑے ہونے والے تنازع ہیں، الزامات کا بڑھتا ہوا شور اور سینٹ انتخابات کی تیاری۔ 19 فروری کو ڈسکا کے اندر جو ہونے والا ضمنی انتخاب تھا، اس کا جو غیر سرکاری مگر حتمی نتیجہ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے روک لیا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ 20 سے زائد جو پولنگ سٹیشنز کے اوپر تعینات جو عملہ تھا جو رات کو پراسرار طور پر غائب ہو گیا اور دوسرے دن وہ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ سامنے آیا۔ پی ٹی آئی پہلے ہی یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ جو ان کے امیدوار ہیں علی اسجد صاحب، وہ 7,000 سے زائد ووٹوں سے جیت چکے ہیں۔ دوسری طرف نواز لیگ اب بھی یہی کہہ رہی ہے کہ وہ اس سیٹ کے اوپر جیت چکے ہیں۔ پولنگ عملے کے غائب ہونے کے حوالے سے نواز لیگ نے الیکشن کمیشن کے اندر ایک درخواست دائر کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ضمنی انتخابات ہیں ان کے اندر جو ایک اور بہت پریشان کن بات ہوئی وہ یہ تھی کہ جو تشدد کا عنصر سامنے نظر آیا، 2 افراد فائرنگ کی زد میں کی نظر ہو گئے۔ اسی دن ایک اور بہت اہم الیکشن ہوا تھا نوشہرہ کے اندر، وہاں نواز لیگ نے ایک پی ٹی آئی کو ہرا کے سیٹ جیت لی ہے، مگر وہاں پی ٹی آئی جو ہے وہ الزام لگا رہی ہے دھاندلی کا الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ۔ وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب، جن کے بھائی لیاقت خٹک صاحب کو نکال دیا وزارت سے، کیبنٹ کے اندر سے، اور اس الزام پر نکالا کہ انہوں نے شاید جو نواز لیگ کے امیدوار تھے ان کی مدد کی الیکشن کے اندر۔ پرویز خٹک صاحب نے یہ الزام لگایا ہے کہ نوشہرہ کے اندر جو ضمنی انتخاب تھا اس کے دوران الیکشن کمیشن کا رویہ جو تھا وہ جانبدار رہا، اور پی ٹی آئی اس حوالے سے ثبوت بھی پیش کرے گی۔ ایک طرف نواز لیگ حکومت کے اوپر دھاندلی کے الزام لگا رہی ہے، تو دوسری طرف پی ٹی آئی جو ہے وہ خود الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے۔ سینٹ انتخابات سے پہلے یہ جو ضمنی انتخابات تھے، کیا ان کا نتیجہ واقعی اہم ہے، نہ صرف اس لیے کہ کون جیتا اور کون ہارا، پر اس کے لیے بھی کہ ان کا کتنا اثر پڑ سکتا ہے سینٹ انتخابات کے اوپر؟ اس سارے ایشو کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم خان صاحب، نائب صدر ہیں مسلم لیگ نواز کے اور سابق وفاقی وزیر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر اعظم خان سواتی صاحب، یہ وفاقی وزیر ہیں ریلویز کے۔ ویلکم ٹو دی شو جینٹلمن۔ جی سواتی صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ آپ کے اوپر الزام لگا رہی ہے کہ ڈسکا کے اندر نہ صرف مس مینجمنٹ ہوئی بغیر ریگنگ کرنے کی بھی کوشش کی گئی، پھر سر جو الیکشن کمیشن کی طرف سے پریس ریلیز آئی ہے اس کے اوپر بھی جو تنقید ہے وہ ہم لوکل اتھارٹی اور پنجاب حکومت کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کریں، مگر اس کے جواب میں پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ان کی وجہ سے ہارا آپ کی جماعتیں۔ تو سر یہ کچھ ہمیں سمجھائیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ بی بڑے اچھے کوشچن جو آپ نے کیے، اس لیے ہمارے آئین میں بڑا منفرد طریقہ کار جو ہے الیکشن کمیشن کے لیے متعین کیا ہے، وہ منفرد طریقہ کار یہ ہے کہ یہ ایک اٹانومس خود مختار ادارہ ہے۔ جب بھی کسی کانسٹیٹوئنسی کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہوتے ہیں تو وہ ساری جتنی بھی فورسز ہیں، وہ فیڈرل حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، اس کے سارے منتظمین جو ہیں باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک معاہدہ ہے اس آئین کے اندر، جس کے اندر جو ہے اس کے اختیارات کا تعین کیا گیا ہے۔ الزامات دراصل آج بھی ہماری ہائی لیول میٹنگ تھی کہ آئی ووٹنگ اور ایک ایسا ووٹنگ کا نظام جو ہے ہم تیار کریں الیکشن کمیشن کو کہ الیکشن کمیشن جو ہے ایسا ایک طریقہ کار جو ہے اس کو بنایا، ایک ایسی مشین جو ہے الیکٹرانک جو ہے وہ بنائے جس طریقے سے امریکہ میں آپ دیکھ لیں۔ سر یہ تو مستقبل کی بات ہے، معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، بٹ سر جو الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ شکایت ہوئی کہ وہ رات کو فون کرتے رہے اور جو انتظامیہ تھی کوئی انسان فون نہیں اٹھا رہا تھا، تو یہ تو سر پھر وہ ان کو رپورٹ کرے ہوتے تو وہ اس طرح پریس ریلیز میں شکایت تو نہ کرتے نا۔ اب بنیادی بات تو میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا نا کہ یہ سارا کام جو ہے الیکشن کمیشن کا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس کو مورد الزام ٹھہرائیں گے الیکشن کمیشن جو ہے بتائے گا کس نے کیا زیادتی کی ہے، کس نے ہمارے الزام تراشی سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ میں تو مثبت باتیں کرتا ہوں، اور مثبت بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک اٹانومس خود مختار ادارہ ہے جس کے خد و خال جو ہے باقاعدہ آئین کے اندر متعین کیے گئے ہیں۔
انہی خد و خال کے مطابق جو ہے وہ بااختیار ادارہ یہ خود بتائے گا کہ اگر کسی کو اغوا کیا گیا ہے، کسی پہ زیادتی کیا گیا ہے، دروازے توڑے گئے ہیں، وہ وہاں پہ جو افسر تھے، پولنگ افسر تھے، ان پر تشدد ہوا ہے، بیگ غائب ہوئے ہیں، سیلے تو جو بھی تھا. اچھا سر، اگر بااختیار ادارہ ہے تو پھر بتائیں پرویز خٹک صاحب کے جو الزامات ہیں ان کا ہم کیا کریں؟ دیکھیں الزامات تو اپنی جگہ پہ میں نے کہا نا جی کہ کوئی بھی پارٹی تو الزام لگا سکتی ہے، اور پھر وہ باقاعدہ طور پہ سر آپ حکومت میں ہیں، وہ دفاع کے وزیر ہیں، آپ کے کیبنٹ کالیگ ہیں. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ نہ تو اپوزیشن اور نہ حکومت جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے انتظامات کو کنٹرول کرتا ہے، بلکہ اس کو سبمٹ کرتے ہیں سارے اختیارات کو. اور ہم پابند ہیں، آئین کے روح سے جو ہے پابند ہیں کہ ہم ہر طرح سے جو ہے الیکشن کمیشن کی مدد کریں. اس لیے میں اگر الزام لگاؤں یا اپوزیشن والے الزام لگائیں، اپنے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ حقائق اور دلائل جو ہے وہاں پہ پیش کریں گے. اسی طریقے سے جو ہے اگر پرویز خٹک صاحب نے الزامات لگائیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ ثابت کریں، کوئی برائی کی بات نہیں ہے. اس سے حکومت کا یا اپوزیشن کا جو ہے. چلیں سر جلدی سے یہ بتا دیں کہ پرویز خٹک صاحب کے جو الزامات ہیں وہ مطلب کہ وہ ایز این انڈیویجول لگا رہے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کیبنٹ ممبر لگا رہے ہیں؟ نہیں، کیبنٹ ممبر تو نہیں نا، وہ ان کا وہ حلقہ ہے، ان کا آبائی حلقہ ہے. ظاہر ہے کہ ان کے حلقے کے اندر جو ہے وہ یہ ہو رہا تھا، اور انہوں نے مشاہدہ کیا ہوگا اپنے پاس جو ان الزامات کو ثبوت اکٹھے کیے ہوں گے، جس کی وجہ سے ورنہ ایک فیڈرل منسٹر ہے، وزیر دفاع ہے، چیف منسٹر رہا ہے اس صوبے کا، تو ایسی کوئی بات تو ہلکی بات تو نہیں کر سکتا. تو گیو ہم دا ٹائم کہ بھائی وقت کے ساتھ جو ہے جب الیکشن کمیشن ان سے دلائل کی بات کریں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. وہ دلائل جو ہے وہ سامنے لے کے آئیں گے. بالکل صحیح سر. ان کے اندر کوئی خیر حاصل جو کوئی چیز نظر آتی ہے تو الزامات ثابت ہو جائیں گے، نہیں تو رد ہو جائیں گے. یہ تو ایک عمل ہے جس کے تحت جو ہے ایک الیکشن کمیشن الزامات کی چھان بین کرتا ہے اور اس کی حقیقت یا اس کے جھوٹے پن کو جو ہے وہ ثابت کرتا ہے. بالکل صحیح سر. سر ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم اب خرم صاحب سے گفتگو کریں. جی خرم صاحب، آپ نے اعظم سواتی صاحب کا جواب تو سن لیا، پر سر آپ بھی پورے ویکینڈ ہم کہہ سکتے ہیں پچھلے 2 دن پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے بہت میتھوڈیکل جس کو ہم کہتے ہیں نا بریک ڈاؤن کہ کیا کیا ہوا کنسٹیچوئنسی کے اندر، ڈسکا کے اندر کس کس طرح بقول آپ لوگوں کے دھاندلی کی گئی. تو سر ہمیں بتائیں کہ کیا وہاں پیش آیا، کیوں آپ کو لگا کہ بہت زیادتی کی گئی ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ آپ کے خیال میں ملوث ہے اس سارے معاملے میں؟ جی خرم صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر آ رہی ہے. جی سر، سو ایز آئی سیڈ کہ بتائیے گا، آپ نے سنا ہوگا سواتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ الزامات ہیں دونوں طرف سے، ای سی پی نے ہی فیصلہ کرنا ہے. پر سر آبویسلی آپ لوگوں کی بہت شکایات نہ صرف تھیں بلکہ آپ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ان سب جو مسائل ہوئے ان کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف ہے. تو سر ہمارے ساتھ کچھ تفصیل شیئر کریں. جی دیکھیے، سب سے 8 طریقوں سے حکومت پنجاب نے اور حکمران جماعت نے اس الیکشن کو چوری کرنے کی بڑی مذموم کوشش کی. پہلا طریقہ تو یہ تھا کہ پولنگ کو انتہائی سست کر دیا. یعنی ایک وقت میں 4 لوگ اندر جا سکتے تھے، باہر سینکڑوں لوگ کھڑے تھے لائنوں میں جن کو آخر تک جو ہے اپنا ووٹ پول نہیں کر. تو سر وہ ای سی پی نے کیا ہوگا نا؟ جی ای سی پی تو اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن دیکھیے نا، یہی تو آپ کے ناظرین کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پولنگ سٹیشن کا گیٹ ہے وہاں پولیس متعین ہے، اور پولیس کو جو حکم ہے وہ صرف ای سی پی سے نہیں آتا، اور بھی جگہوں سے آتے ہیں. اور صرف یہ ایک تو پولنگ سلو کی پولیس نے، دوسرا بہت ساری جگہوں پر پولیس کو استعمال کرتے ہوئے حکمران جماعت کے اراکین نے، اور انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا ہے کہ وہ 3 گھنٹے پولنگ بند کروا کر پولنگ سٹیشن کے اندر بیٹھے رہے. وہ اندر کیا کر رہے تھے؟ وہ جعلی ووٹ ڈال رہے تھے. تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا کہ جی ہم 3 گھنٹے جو ہے وہ پولنگ سٹیشن بند رہے ہیں. تیسرا جو انہوں نے طریقہ استعمال کیا وہ یہ تھا حکمران جماعت نے کہ بھئی ہوائی فائرنگ ہوئی گلیوں میں اور سڑکوں میں، جس کو پولیس نے کسی طرح بھی نہیں روکا، کسی کو نہیں پکڑا، ہمیں نہیں پتا کیا ہوا. لیکن یہ ہوائی فائرنگ، ایک تو جو لوگ پولنگ سٹیشنوں کے باہر تھے وہ ہراساں ہو گئے اور چلے گئے، اور جنہوں نے ابھی گھر سے آنا تھا ووٹ ڈالنے وہ نکلے ہی نہیں کہ باہر تو گولیاں چل رہی ہیں. اس کے بعد اصل میں گولیاں بھی چل گئیں اور 2 جو ہمارے پاکستانی شہری تھے وہ ہلاک ہو گئے.
اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ جعلی ووٹ ہم نے پکڑے ہیں باقاعدہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بیگز میں سے، کہ جہاں 600 ووٹ پول ہوا تھا جب ڈبہ کھلا تو 900 ووٹ نکل آیا. اس کے بعد انہوں نے رزلٹ چینج کرنے کی کوشش کی کہ جی جہاں 600 ووٹ پڑا اس کے آگے 1 لگا دیا تو وہ 1600 ہو گیا، اس سے بھی جو ہے خرابی پیدا ہوئی. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ جو تمام عملہ جو ہے، جو آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے، کم از کم 13 گھنٹے الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز کے مطابق وہ نتائج داخل نہیں کر پایا. اور اس لیے اس ساری کا جو نتیجہ ہے وہ 2 الیکشن کمیشن نے اپنی پریس ریلیز میں 2 جملے ہیں جو اس کا خلاصہ ہے. انہوں نے ایک یہ کہا کہ پولنگ سٹیشنوں پر کے نتائج مشکوک ہو گئے ہیں، نمبر 1. اور دوسرا اس پریس ریلیز کا جو آخری جملہ ہے وہ بڑا ٹیلنگ ہے. انہوں نے کہا جی کہ حکومتی مشینری اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، یہ ان کی کمزوری معلوم ہوتی ہے. ہمارا جو اس کے اوپر نقطہ نظر آئی ہے کہ یہ صرف کمزوری نہیں تھی، یہ بدنیتی تھی. اس الیکشن کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی ہے، چاہے وہ گولیوں کے ذریعے ہے، سلو کرنے کے ذریعے ہے، ووٹوں کے ذریعے ہے. مثلا یہاں تک بھی ہوا کہ لوگ ووٹ ڈالنے گئے ہیں اور جس طرح ہوتا ہے کہ جی آپ انگوٹھے کے اوپر نشان لگائیں، ان کو نشان لگا دیا، پھر کہا جی آپ جائیں، آپ کا ووٹ پول ہو چکا ہے، آپ گھر واپس جائیں، آپ ووٹ پول نہیں کر سکتے. خرم صاحب معاف کریے گا یہاں بات آپ کی کاٹ رہی ہوں، بٹ عثمان ڈار صاحب جن کے آپ نے انڈائریکٹلی ان کا ریفرنس بھی دیا کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے پولنگ اسٹیشن میں، سر انہوں نے بار بار اس دن کہا کہ وہ اس لیے بند تھے اندر کیونکہ باہر آپ کے لوگ غالباً شاید رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ وہ فائرنگ کر رہے تھے، وہ نکل نہیں پا رہے تھے پولنگ اسٹیشن سے. تو الزام تو سر وہ بھی آپ پہ ویسے ہی لگا رہے ہیں تشدد کے اور فائرنگ کے اور اسلحے کے. اب پچھلے 2.5 سال سے حکومت پنجاب کا حصہ نہیں ہے. حکومت پنجاب تو ان کو 8 مہینے بغیر کسی ثبوت کے کال کوٹری میں ٹارچر کر چکی ہے، وہ وہاں موجود نہیں تھے. اس لیے یہ ساری جو میں نے آپ کے سامنے اپنی معروضات رکھی ہیں، یہ آج جو کل صبح الیکشن کمیشن میں اس پہ ایک ہیئرنگ ہوگی، اس میں یہ ہم تمام شواہد ویڈیوز کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، جو فارم 45 انکمپلیٹ دے دیے گئے، بغیر سائن کے دے دیے گئے، ہمیں کوئی اور دیا گیا، وہاں ریٹرننگ افسر کے پاس کچھ اور سبمٹ ہو گیا، یہ پوری ایویڈنس جو ہے یہ کل ہم جائیں گے. کیونکہ ہماری پلی یہ ہے کہ یہ جو 8 طرح کی آندلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے NA-75 کا پورا الیکشن مشکوک ہو چکا ہے. اور شفافیت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پورا انتخاب ان تمام چیزوں سے سبق سیکھتے ہوئے سیکیورٹی کو ٹائٹ کر کے یہ انتخاب دوبارہ ہونا چاہیے. بالکل جی. اعظم صاحب سر دیکھیں الزامات جو ہیں مطلب کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے سر بڑے ٹھوس اور اسپیسیفک آ رہے ہیں، شاید وہ بہت ایک اسپیسیفک بات کریں 1 2 3. پرویز خٹک صاحب کی طرف سے سر ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. وہی بات پھر سے آ جاتی ہے سر کہ پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک نہ الیکشنز لڑنے نہیں آئے. آپ لوگ جہاں کمزور ہوتے ہیں وہاں بھی آتے ہیں، جہاں آپ کی پوزیشن اچھی ہوتی ہے وہاں بھی آپ مینیج نہیں کر پاتے. میری گزارش یہ ہے کہ میں نے نہ تو ان کے الزامات کا جواب دینا ہے اور نہ ان کے اندر کوئی حقیقت ہے، اس لیے کہ ان کی عادت ہے کہ جہاں پر یہ الیکشن ہارتے ہیں وہاں پر تو الزامات کی بچھاڑ جو ہے ہوتی ہے، اور جہاں یہ جیتتے ہیں وہاں پہ وہاں بالکل صاف دودھ سے جو ہے وہ پاک کیا ہوا بالکل صاف جو ہے آتا ہے. بنیادی بات یہ کہ 2018 کا الیکشن دیکھ لیں، انہوں نے آج تک جتنا ڈنڈورا جو ہے یہ پیٹ رہے ہیں، کیا یہ صداقت کے حقائق نہیں ہے کہ 2013 کے الیکشن کے اندر جو ہے 33 پٹیشن دھاندلی کے خلاف جو ہے فائل ہوئی، اور 2018 کے اندر جو ہے صرف 23 پٹیشن جو ہے وہ فائل ہوئی. آج بھی وہی ایسے ان الزامات کی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو پرکھنا ہے، نہ میری زبان سے، حکومت کی زبان سے پرکھیں، نہ اپوزیشن کی زبان سے پرکھیں. ایک خود مختار ادارہ ہے جس کے باقاعدہ طور پہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آئین اور قانون کے اندر جو ہے اس کی وہ ساری شکیں، ساری چیزیں جو ان کے اندر موجود ہیں. سر وہ ادارہ تو خود شکایت کر رہا ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں، اس کے اوپر حکومت کا قطعاً کوئی عمل دخل نہیں. میں یہی بار بار کہہ رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا آپ آئین اور قانون پڑھ لیں، اور خود الیکشن کمیشن کیا کہہ رہا ہے. خود الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی الزامات جو ہے دونوں پارٹیوں نے لگائے ہیں اس کو ہم بڑی اچھے طریقے سے جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ شواہد اکٹھے کر رہے ہیں. شواہد کے بعد جو اس کی تحقیق کریں گے اور پھر اس کا نتیجہ جو ہے عوام کے سامنے جو ہے پیش کیا جائے. یہ نہ میں کر سکتا ہوں،
نہ خرم صاحب کر سکتے ہیں نہ پرویز خٹک صاحب کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے خود مختار ادارہ ہے جس کے ذریعے سے جو ہے یہ الیکشن کا انعقاد کیا جاتا ہے, جو ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے کس نے کون سی زیادتی کی ہے. اس کے آج تو خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ میڈیا اور یہ سارا انٹرنیٹ اور ساری چیزیں موجود ہیں جس کے ذریعے سے جو ہے یہ سارے حقائق سامنے آئیں گے. اور ظاہر ہے کہ الیکشن سر ابھی تک تو کوئی حقائق سامنے نہیں. میرا یہ خیال ہے کہ الزامات اپنی جگہ پہ رہے لیکن الیکشن کمیشن کو فیصلہ کرنے کا اختیار ہے. نہ خرم صاحب جو ہے اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. تو وقت آنے دیں جب کہ الیکشن کمیشن جو ہے. تو سر کیا مگر پنجاب حکومت سے وزیر اعظم صاحب پوچھیں گے کہ اتنے الزام جو الیکشن کمیشن کی طرف سے لگے ہیں ان کا تو جواب پنجاب حکومت کو دینا چاہیے, اور کیا وزیر اعظم صاحب لیں گے یہ پنجاب حکومت سے جواب؟ قطعاً جو ہے وزیر اعظم صاحب کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں. میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, اگر کسی طرح کے سبھی الزامات لگے ہیں تو وہ ایک بااختیار ادارہ الیکشن کمیشن خود وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف اگر کوئی الزام ثابت ہو جاتا ہے تو ان سے پوچھیں گے الزام کا اور اس ثبوت کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ یہ خرم صاحب کا کام ہے نہ میرا چاہیے یہ کہ ساری ویڈیو جس کی یہ بات کریں, سارے شواہد جس کی بات کریں, سارے فارم 45 جو ہے اس کی بات کر رہے ہیں, سارے شواہد جو ہے بسم اللہ کر کے اپنے الیکشن کمیشن کو ریٹرننگ افسر کو جو ہے وہ جمع کرائیں اپنے پاس, اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پہ اس کی تحقیق کرے گا اور فیصلہ ہو جائے گا. جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی. خرم صاحب یہ کچھ جو تجزیہ ہو رہا ہے ان الیکشنز کے حوالے سے نوشہرہ میں بھی اور ڈسکا میں بھی, تو وہی بات جو پنجاب میں خاص طور پہ کی جاتی ہے کہ جیسے ہوا کا رخ تبدیل تو نہیں ہو گیا. اور اسی حوالے سے آج یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی سر ایک بہت اہم سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے ذکر کیا اس بات کا کہ وہ جیسے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اب بالکل نیوٹرل ہے, جو ایک پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ رہی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ کہ نیوٹرل ہو جائے اسٹیبلشمنٹ, اور جماعتیں جو ہیں پولیٹیکل پارٹیز چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو یا پی ڈی ایم ہو وہ خود معاملے جو ہیں جس طرح کے ایک ڈیموکریسی میں ہوتا ہے اس کو طے کر رہے ہیں. سر آپ کو وڈ یو اگری ود یوسف رضا گیلانی صاحب؟ جی ابھی تک تو میں اگری نہیں کروں گا بڑے ادب سے, اس لیے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جس قتل کا قاتل نہ ملے پھر ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے. اب 72 گھنٹے ہو گئے ہیں, حکومت پنجاب نے نہیں پوچھا کہ ڈی سی او نے فون کیوں نہیں اٹھایا, کمشنر نے فون کیوں نہیں اٹھایا, ڈسٹرکٹ پولیس افسر نے فون کیوں نہیں اٹھایا, ریجنل پولیس افسر نے فون کیوں نہیں اٹھایا. سر میرا سوال اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں تھا, پنجاب حکومت کے بارے میں نہیں تھا. یہ لوگ جو 13 گھنٹے غائب رہے یہ کہاں تھے, انہیں کون اغوا کر کے لے گیا, وہ کون سی دھن تھی کہ 21ویں صدی میں بیک وقت ضلعی اور ڈویژن انتظامیہ اور پنجاب انتظامیہ کے فون بند اور ان 21 لوگوں کے بھی فون بند. یہ 21ویں صدی کا نتیجہ یہ ہے کہ جب سب کے فون بند ہیں اس کا مطلب یہ کہیں نہ کہیں یہ ریاست اور حکومت ذمہ دار ہے, ان کو ذمہ داری لینی پڑے گی, کیونکہ یہ ذمہ داری نہیں لے رہے کہ یہاں اتنے بڑے قتل ہو گئے ہیں یا لوگ اغوا ہو گئے ہیں. لیکن یہ ابھی تک 72 گھنٹوں کے باوجود حکومت پنجاب نے ایک لفظ عوام کو نہیں بتایا کہ یہ تو سر خرم صاحب پھر کیا اس کا یہ مطلب ہم یہ بھی سمجھیں کہ پھر آپ کے خیال میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن میں بھی اسی طرح کا کچھ ہوگا؟ مطلب کہ obviously ایک بائی الیکشن میں اور سینٹ کے الیکشن میں فرق ہوتا ہے, مگر اگر ہوا تبدیل نہیں ہوئی اور ریاست اور حکومت ذمہ دار ہیں تو پھر سر وہاں بھی کچھ ہو سکتا ہے. جی خوشگمانی اچھی بات ہے لیکن میں تو اتنا خوشگمان نہیں ہوں. لیکن ایک بات تو ثابت ہوگی نا جی کہ سندھ میں, بلوچستان میں, پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں جہاں جہاں عوام سے پوچھا گیا ہے پی ٹی آئی کو ریجیکٹ کیا ہے پاکستان کے عوام نے. کرم میں ایک سیٹ ان کو ملی ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کے اوپر ضرور خوش ہوں, لیکن جب چاروں صوبوں میں حکمران پارٹی ہارتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری ہوا نہیں, عوام کی ہوا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کے خلاف چل رہی. بہت بہت شکریہ ہمارے دو مہمان, انہوں نے ہمارے ساتھ گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم تفصیل سے بات کریں گے نوشہرہ کے الیکشن میں اور وہاں کیا ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف جیسے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا اپنے گھر میں ہی ہار گئی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے نوشہرہ کے ضمنی انتخابات کا, جہاں پر پی ٹی آئی کو ایک شکست ہوئی جس کو سب ایک بہت بڑا اپ سیٹ کہہ رہے ہیں.
19 फरवरी को जो ये इंतखाबात हुए, इनमें नवाज़ लीग के उम्मीदवार इख्तियार वली साहब 4000 से ज़ायद जो वोट्स थे उनके साथ कामयाब हुए, जबकि 2018 के अंदर ये नशिस्त पीटीआई ने जीती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो शिकस्त हुई है पीटीआई को, इसकी बुनियादी वजह जमात के अंदर के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं। परवेज़ खटक साहब के जो भाई हैं लियाकत खटक, उन्होंने इस सीट का टिकट अपने बेटे के लिए मांगा, मगर ये टिकट परवेज़ खटक साहब ने और पीटीआई ने उन्हें नहीं दिया। इसके बाद मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जाता है कि लियाकत खटक साहब ने इस वजह से नवाज़ लीग के कैंडिडेट को सपोर्ट किया इस बाई इलेक्शन के अंदर, और बाद में जब वो इलेक्शन पीटीआई हार गई तो उनको सूबाई वजारत से भी हटा दिया गया। दूसरी तरफ परवेज़ खटक साहब ने इलेक्शन कमीशन के ऊपर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है, और इसी तनाजुर में आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने पेशावर का दौरा भी किया है। इसी इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं रहीमुल्लाह यूसुफज़ई साहब, ये एक सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो सर। जी रहीमुल्लाह साहब, क्या मामला बना सर? ये पीटीआई के सचमुच अंदरूनी इख्तलाफात हैं जिनकी वजह से ये सीट हारे? देखिए ये सीट 2013 में और 18 में पीटीआई जीत गई थी, और उनके उम्मीदवार जमशेदुद्दीन काका खेल थे जो बाद में सूबाई वज़ीर बने। तो परवेज़ खटक ने उनके बेटे मियां मोहम्मद उमर काका खेल को टिकट दिलवाया। उसके ऊपर उनके भाई लियाकत खटक नाराज़ हो गए। इनकी ख्वाहिश थी कि उनके बेटे आहत खटक को टिकट दिया जाए, हालांकि अभी लियाकत खटक कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जो भी था, ख़ानदान में इख्तलाफात पैदा हुए और लियाकत खटक जो हैं वो नाराज़ हो गए। और अभी देखें कि ये वाकई एक अपसेट है पीटीआई के लिए। पिछले इंतखाबात में कौमी असम्बली की 2 सीटें, सूबाई असम्बली की 5 सीटें सारी पीटीआई जीत गई थी, और यही सूरत हाल 2013 में थी। तो अभी एक सीट हारना जो पीटीआई की सीट थी, और वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का उम्मीदवार इख्तियार वली, नवाज़ लीग का वहाँ कोई ज़्यादा वोट बैंक नहीं है। इख्तियार वली ने पता नहीं कितनी बार इलेक्शन लड़ चुके हैं, हर दफ़ा वो हारते हैं, लेकिन पिछली बार 2018 में वो दूसरे नंबर पर आए थे। इसलिए जो पीडीएम का इत्तेहाद है, उन्होंने फ़ैसला किया कि चूँकि ये सेकंड थे, इनको टिकट मिलना चाहिए, और जेयूआई ने, पीपल्स पार्टी ने उनको सपोर्ट किया। इसका भी काफ़ी असर पड़ा। लेकिन एएलपी ने रहीमुल्लाह साहब जी माफ़ करिएगा आपकी बात काटी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं, या जिसको कहते हैं कि कयास आराई हो रही है कि परवेज़ खटक साहब शायद इमरान खान साहब से खुश नहीं हैं, शायद उन्होंने भी अपने भाई को कहीं इनकरेज किया हो कि इस तरह वो कैंपेन करें पीएमएलएन के लिए। कि इस बात में सर कितनी सदाकत है? देखें, हमारे यहाँ तो इस तरह की कयास आराइयाँ होती हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी होती हैं, लेकिन ये तो परवेज़ खटक के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। ये उनकी शिकस्त है, क्योंकि उन्होंने ख़ुद कैंपेन किया था, और उनके ख़ानदान में इस तरह अख्तलाफात पैदा होना ये पहली बार हुआ है। तो मेरे ख़्याल में वो तो, मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने ये ख़ुद करवाया होगा। ये तो ज़ाहिर है परवेज़ खटक और उनके भाई के लिए भी एक बड़ा सदमा है कि इनकी जीती हुई सीट ये हार गए, और हालांकि इनकी हुकूमत भी है, मरकज़ में एक भाई वज़ीर है, सूबे में एक वज़ीर था, लेकिन ये वही पार्टी जो है तहरीक इंसाफ में हमेशा से ये मसला रहा है। इसमें डिसिप्लिन का फुकदान है, इख्तलाफात बेशुमार हैं, दड़े बंदियाँ हैं, और उसका फ़ायदा जो है वो अपोजिशन के उम्मीदवार को हुआ है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ये परवेज़ खटक साहब ने जो इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम लगाया है, ये क्या सिर्फ कोई वही वो जो होता है ना कि कंस्टिट्यूंसी के अंदर वोटर्स को या जमात को तसल्ली देने के लिए उन्होंने बात की है, या सचमुच इसके पीछे कोई और लॉजिक है? मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया एक ऐसे वक्त में जब वैसे ही पीडीएम की तरफ से भी इल्ज़ामात लग रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, और ईसीपी काफ़ी इस वक्त मुश्किल में फंसी हुई है। परवेज़ खटक साहब का जो ये बयान है, इसने भी बहुत कन्फ्यूजन ऐड कर दी है। देखिए, परवेज़ खटक साहब ने इल्ज़ाम लगाया है, वो कह रहे हैं कि उनके पास सबूत हैं, तो अब वो सबूत पेश करें। यहाँ पे इंसाफ लॉयर्स का जो फोरम है, उन्होंने भी कहा है कि हमारे पास शवाहिद हैं, तो ये शवाहिद उनको पेश करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल में
بطور ایک آرگنائزیشن کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کیسے اس طرح کی دھاندلی کروائیں گے؟ یہ تو کوئی انڈیویجول ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر الزام لگ سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ پورا ادارہ جو ہے اس نے دھاندلی کروائی اور تحریک انصاف کو ہروایا۔ میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے کچھ ایسے اگر وہاں پہ افسر ہیں جو الیکشن کروا رہے تھے، ان کی ہمدردیاں اگر کسی اور پارٹی کے ساتھ ہیں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس کے بھی ان کو شواہد پیش کرنے پڑیں گے۔ سر اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو خاندان کے اندر اختلافات ہیں، کیا آپ کے خیال میں پرویز خٹک صاحب ان کا کوئی حل ڈھونڈ پائیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف میں تو جیسے آپ نے کہا ڈسپلن کا مسئلہ ہے، بٹ اور یہ اس کا کتنا نقصان ہوگا پرویز خٹک صاحب کو ایز سینئر پولیٹیشین، اور پھر ساتھ میں آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی وہ بہت اہم پلیئر ہے۔ دیکھیں پہلے تو ان کو اپنے خاندان کے اندر جو مسئلہ ہے وہ حل کرنا پڑے گا، اور اپنے بھائی سے پھر ان کو ظاہر ہے کوشش کرنی پڑے گی، یا ان کے بھائی کوشش کریں گے کہ صلح ہو جائے۔ لیکن یہ سب بالکل واضح بات ہے کہ سارا جو سیاسی اثر ہے، جو ووٹ بینک ہے، وہ پرویز خٹک کا ہے۔ وہ کوئی میرے خیال میں 35 سال سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، جیتے ہیں اکثر، اور وزیر اعلیٰ بھی رہے، صوبائی وزیر، مرکزی وزیر۔ لیاقت خٹک جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ناظم وغیرہ رہے، لیکن یہ ہے کہ ان کا کوئی اتنا ووٹ بینک نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں ایک تو ان کو اپنے گھر کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا تاکہ آئندہ اس طرح کی شکست نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں اس کو بھی دور کرنا ہے، نہ صرف نوشہرہ میں بلکہ پورے پاکستان میں۔ یہ دھڑے بندی جو ہے یہی سب سے بڑا نقصان ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے آپریشن رد الفساد کے 4 سال مکمل ہونے کا۔ اسی حوالے سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس بھی کی، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 22 فروری 2017 کو شروع ہونے والا جو آپریشن رد الفساد تھا، اس کے دوران 80 کے قریب دہشت گرد تنظیموں کے خلاف وسیع پیمانے پر کارروائی کی گئی اور بڑے نیٹ ورکس کو ختم کیا گیا۔ میجر جنرل افتخار بابر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا جو ہے اس کے اوپر بھی کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، اور اس حوالے سے مگر ابھی مزید کام جاری ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس آپریشن کے بعد پاکستان نے ٹیررزم سے ٹورزم تک کا سفر جو ہے وہ طے کیا ہے، اور کافی مشکلوں سے طے کیا ہے۔ پاک افغان بارڈر کافی حد تک سیکیور ہو چکی ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب، یہ ایک سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی سر، آپ نے بھی دیکھی ہوگی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، رد الفساد کی سر جو اہمیت، بیکاز آبویسلی 2007 کے بعد پاکستان کے اندر ایک کے بعد دوسرا آپریشن ہوا، مختلف جگہوں پہ ہوا، تو اس سارے اگر ہم پروسیس کو دیکھیں جو 2007 سے شروع ہوا اور اب تک کچھ حد تک جاری ہے، اس کے اندر آپریشن رد الفساد کی جو اہمیت تھی سر، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بہت شکریہ۔ بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے 4 سال کا جائزہ لیا۔ اصل میں یہ جو آپریشن ہے رد الفساد، اس کا جو ایکسپینس ہے، جس ایریے میں یہ کیا گیا، وہ تقریباً آپ سمجھے پورا پاکستان تھا۔ اس سے پہلے جو آپریشنز تھے وہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آسان تھے، لیکن قدر مختلف تھے کہ اس میں ایک ایریا تھا جہاں سے آبادی کو نکال دیا گیا اور پھر اس علاقے کو صاف کیا گیا باقاعدہ ایک پراپر جنگ کے ساتھ، جیسے سوات کے اندر کیا تھا۔ جی، سوات کے اندر اور ساؤتھ وزیرستان میں، بعد میں نارتھ وزیرستان میں بھی ہوا۔ وہ ذرا اور نوعیت کی بات تھی۔ اب جب یہ لوگ سارے ملک میں پھیل گئے، خاص کر کراچی میں اور یہاں تک کہ سینٹرل پنجاب میں اور فیصل آباد اور کہاں کہاں، تو پھر یہ پورے ملک میں آپ کو آپریشن کرنے پڑے۔ انہوں نے تفصیل دی کہ 1 لاکھ سے اوپر آپریشن صرف سندھ میں ہوئے اور کوئی 30-35 ہزار جو ہیں وہ پنجاب میں ہوئے۔ تو یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا۔ آئی بی اوز جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، ہر آپریشن کی پوری پلاننگ کرنی پڑتی ہے، اور اس میں پورا صاف ایک سائیکل ہوتا ہے جس میں آپ جاتے ہیں، مدبھیڑ ہوتی ہے۔ تو جب ہم کہیں کہ 1.5 لاکھ آپریشن ہوئے تو آپ اسے اندازہ لگا لیں کہ اس کے والیوم کا۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری میں شاید یہ کوئی ایسی نظیر نہ ملے، کم از کم میرے ذہن میں نہیں ہے، جہاں پر اتنے بڑے علاقے میں اتنے زیادہ آپریشنز کے بعد آپ نے قابو پا لیا ہو اس عفریت پر جو کہ ٹیررزم کی تھی، جو کہ شاخسانہ تھا ایکسٹریمزم کا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو پروپیگنڈا کے حوالے سے بھی انہوں نے وہ جو یورپین ڈس انفو رپورٹ تھی اس کا بھی ذکر کیا، اس کا وہ بھی کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رد الفساد کا ہی ایک حصہ تھا، اور اٹ واز ایز واٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، اٹ واز اے کانسیکوینس آف دی ارلیئر آپریشن رد الفساد؟ جی اصل میں یہ جس قسم کا حملہ تھا، اگر اس کی ہم نوعیت سمجھیں تو وہ اس قسم کی تھی کہ اس میں صاف ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے بہت سارے لوگ انوالو تھے پاکستان کے اندر، جو کہ مختلف وجوہات کی بنا پر، کچھ پولیٹیکل انٹیگنائزیشن، کچھ ڈیپریویشن کا احساس، کچھ جینون خریدے ہوئے لوگ، کچھ ٹرین شدہ باہر کے لوگ جو کہ زیادہ تر تعداد میں تھے، ان لوگوں نے مل کر یہ سارا فساد کھڑا کیا تھا۔ اور جب بیرونی امداد اتنی زیادہ حاصل ہو اور آپ شہروں کے اندر اس طریقے سے گھل مل جائیں آبادی کے اندر کہ آپ کو پتہ نہ چلے یہ اے کون ہے اور بی کون ہے، یہ بہت مشکل کام ہے میری بہن۔ اور یہ میرا خیال ہے جس طریقے سے کیا گیا ہے، اس میں صاف ظاہر ہے کہ ہمیں عوام کو بھی خراج عقیدت پیش کرنا پڑے گا، جنہوں نے یہ سب کچھ صبر کے ساتھ سہا اور دیکھا اور مدد کی، انٹیلیجنس دی فوج کو اور دوسرے جو ادارے ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہیں۔ تو اس میں جس کو کہتے ہیں نا ہول آف دی نیشن اپروچ، وہ نظر آئی کہ آپ نے دیکھا کہ پولیٹیکل سائیڈ بھی اس میں ساتھ تھی، عوام بھی ساتھ تھے، اور فوج نے اور پولیس نے اور رینجرز نے مل کے یہ کام کیا۔ اور سب سے بڑا میں یہ کہوں گا اللہ تعالیٰ کی خاص مدد حاصل تھی، ورنہ یہ کافی صورتحال گمبھیر تھی جس میں اتنے بڑے پیمانے پر اتنے زیادہ لوگ انوالو ہوں اور باہر سے بھی مدد مل رہی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا کارنامہ ہے جس پہ پاکستان فخر کر سکتا ہے۔ جی سر، کیونکہ جب بھی ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ جس بھی ایشو پہ بات کریں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سوال جو ہے وہ سیاست کے حوالے سے یا اور ایشوز کے حوالے سے بھی آ جاتا ہے۔ تو آج بھی ایک ایسا سوال ہوا ڈی جی آئی ایس آئی کی حوالے سے، اور کہ سوشل میڈیا پہ بہت آج کل بات ہو رہی ہے کہ شاید کوئی تبدیلی ہو رہی ہے، تو اس پہ بھی جنرل بابر نے جواب دیا اس کویسچن کو۔ ڈو یو تھنک کہ یہ ایک اہم ایشو تھا جس کو انہوں نے ایڈریس کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جواب مجھے یاد نہیں ہے جو انہوں نے دیا، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ایک روٹیشن کا نارمل طریقہ ہے پاکستان آرمی میں، کیونکہ آپ نے ہر 3 سٹار کو تیار کرنا ہوتا ہے ڈیوٹیز کے لیے۔ تو جب تک آپ کور کمانڈ نہ کریں، کمانڈ آپ کے اس میں کاغذوں میں نہ آئے اور آپ آن گراؤنڈ نہ کر پائیں، اس وقت تک آپ فلی کوالیفائڈ نہیں ہوتے فل روٹیشن کے لیے۔ تو بڑا اچھا کام انہوں نے کیا، یا جیسا بھی کیا، اس کے علاوہ بھی ان کے اور کام کرنے ہیں اور کسی اور کو یہ کام کرنا ہے۔ تو یہ ایک نارمل روٹیشن ہے فوج کی۔ مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا جواب دیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جس کو اس چیز سے جوڑا جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر زیادہ قیاس آرائی نہیں ہونی چاہیے، یہ روٹین کے اندر جب وقت پورا ہوگا تو پھر اس کے بعد ہی یہ بات درست ہے، یہ بات درست ہے، لیکن صاف ظاہر ہے کہ اس ملک میں کون کسی کو روک سکتا ہے، جو جس کے جی میں کہہ لے، اور کوئی بات نہیں، لوگ کہہ لیتے ہیں، دوسری سائڈ سن لیتی ہے، یہ چلتا رہتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ سر آپ سے بات کی۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم۔